سلام، دعا اور دبا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں، آپ ان نمبروں پر کال کریں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہارون نظامی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، دعائیہ کلمات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ الحمد للہ وبہ نستعین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، خوب کثرت سے مجھ سے دعائیں کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے ہم ہر موقع کے اوپر، ہر محاذ کے اوپر ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں کہ ہم کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی بھی دعا ہے، کوئی کام ہم ختم کرنے جا رہے ہیں اس کی بھی دعا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر کوئی دقت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، اس کی بھی دعا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان دعاؤں کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس عمل کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر انسان ایک گلاس پانی پینے جا رہا ہے اور پانی پینے سے پہلے اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پانی پینے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ، تو پانی پینے کی بھی دعا اس نے پڑھ لی اور پانی پینے کے بعد کی بھی دعا پڑھ لی۔ اس پانی کا اس نے حق ادا کر دیا اور اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کر دیا۔ اب قیامت کے دن اس پانی کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان کھانا کھانے جا رہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے اس نے کھانے کی دعا پڑھ لی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر اب کھانے کے بعد اس نے دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو اب قیامت کے دن اس کھانے کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نعمت کی اور اس کھانے کا اس نے حق ادا کر دیا۔ اسی طریقے سے انسان گھر میں داخل ہو رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، کپڑا پہننا ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، کپڑا پہننے کے بعد کی دعا ہے۔ تو جب انسان ان ساری چیزوں کی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کر لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، تو قیامت کے دن پھر اس نعمت کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم دعائیں کرو تو جو ہے دعا میں پوری انکساری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ تم مجھ سے مانگو۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا کیا کرو تو اول آخر درود شریف ضرور لگا لیا کرو۔ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں تم اللہ سے جب دعائیں مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں بھی سنتا ہے، رات میں بھی سنتا ہے، تنہائی بھی سنتا ہے، ظاہر میں بھی سنتا ہے، جس وقت تم اللہ کو پکارو گے اللہ لبیک کہتا ہے۔
دنیا کے انسانوں سے ٹائم مانگا جاتا ہے کہ بھائی یہ ان کے سونے کا ٹائم ہے، یہ ان کے آفس کا ٹائم ہے، لیکن اللہ کہہ رہا تم جس وقت مجھے پکارو گے میں تمہیں لبیک کہوں گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود شریف ضرور لگایا کرو، یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو بیٹا، کوئی دقت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے دعا کرنا، لیکن دعا کے اول آخر درود شریف ضرور لگانا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ تو ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، اور آپ جنت سے ہو کے آئے ہیں، کہ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم دنیا کے اندر پیدا ہوئے، میں جنت سے ہو کے آیا ہوں، میں جنت کے ہر در و دیوار پہ اور جنت کے ہر درخت کے اوپر اور جنت کے ہر درخت کے پتے کے اوپر میں نے نام لکھا دیکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ جب بھی دعائیں کرو تو اول آخر درود شریف ضرور لگا لیا کرو۔ تو دعا کے بارے میں فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے کثرت سے دعائیں کی جائے، اور دعا کو مخ العبادہ کہا گیا کہ یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اور ہر کام سے پہلے ہر کام کے بعد میں اول آخر دعاؤں کا اہتمام کرے، اور جب بھی دعا مانگے تو اول آخر درود شریف ضرور لگا لیا کرے۔ جی، پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، کڈنی اسٹون کے لیے علم نشرہ بولے تھے نا پڑھنے کے لیے، تو درود کتنے بار پڑھنی ہے؟ علم نشرہ کڈنی اسٹون کے لیے بولے تھے نا، اس کے پہلے درود کتنی بار پڑھنی ہے؟ صبح شام مطلب فجر میں بھی مغرب میں پڑھنا ہے کیا؟ اور دوسرا سوال، کھانا ہضم ہونے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ اور سورہ واقعہ پیسے آنے کے لیے کتنی بار پڑھنا ہے صبح شام میں؟ 3 سوال ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ واقعہ، ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ پتھری کے لیے قرآن مجید کے اندر دعا آتی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پہلے سپارے میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اور اس کو پانی کے اوپر صبح شام دم کر کے پیا جائے، انشاءاللہ پتھری وہ پیشاب کے ذریعے سے نکل جائے گی۔ اور اس سے پہلے میں نے سورہ علم نشرہ بتایا تھا، اگر سورہ علم نشرہ پڑھ رہی بہن تو اس کو صبح پڑھیں، اور یہ دعا جو میں نے بتائی اس کو شام کو پڑھیں۔ اور کھانے کے ہاضمے کے لیے جو انہوں نے بات کی ہے، تو قرآن مجید کے اندر ایک دعا آتی ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اس کو کھانے کے اوپر دم کر کے پھر کھانا کھایا جائے تو انشاءاللہ ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا، اور کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ استعمال کیا کریں، گڑ۔ جی چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سوال کیجیے۔ جی سوال کیجیے۔ ہیلو، جی سوال کیجیے۔ ہمارے 2 سوال ہے جی۔ کہ ہمارے کو حیبت بہت ہوتی ہے چھاتی میں، حیبت بغل بہت ہوتا ہے، ایک ہمارے بھائی بات نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کو بات کرنے کے لیے اس کو نیا محبت ہمارا بات کرنا۔ دوسرا سوال، ہمارے بچی وہ بال بہت جھڑتے ہیں، اچھا بچی کے بال جھڑتے ہیں، اس کو زیادہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، پہلا جو سوال تھا وہ گھبراہٹ کے تعلق سے تھا، قلب میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔
دل کی کیسی بھی تکلیف ہو اس کے لیے داہنے ہاتھ کو دل کے اوپر رکھا جائے اور 41 مرتبہ پڑھا جائے تطمئن القلوب تطمئن القلوب تطمئن القلوب. یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی دل کے اوپر رکھیں اور 41 مرتبہ پڑھیں تطمئن القلوب تطمئن القلوب. اور اسی کو پانی پہ دم کر کے پی بھی سکتی ہیں تو دل کی تمام تکلیف اللہ تعالیٰ سے ان کو شفا عطا کرے گا. اور دوسرا سوال جو بہن نے کیا ہے اس کے لیے سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس سورت کو پانی کے اوپر دم کر کے پلایا جائے اور شام کو یا متینو تیل کے اوپر دم کریں 101 بار اور وہ تیل میں وہی تیل بالوں میں لگائیں تو انشاءاللہ اس سے مضبوطی آئے گی. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو. جی کون صاحب کہاں سے بات وعلیکم کر رہے ہیں؟ السلام. جی وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گجرات سے بولتی ہوں، گجرات موربی سے. جی میرے دو سوال ہے گے. ایک سوال تو ایک سوال فجر کی اپنے نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نفل میں اپنے کوئی سی بھی آیت دوسری جوڑنا چاہے دل سے تو جوڑ سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے گا کہ میں فجر کی نماز بعد الحمدو فلق سب پڑھ کے پانی میں دم کر کے ہم سب گھر کے مومن مومنات پی سکتے ہیں. سورہ فلق الحمدو فلو فلق 10 بار میں الحمدو پڑھتی ہوں. وہ پانی میں پھونک کے اپنے وہ پانی سب گھر کے پی سکتے ہیں حضرات کے حضرت. خدا حافظ. ہاں اور پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا سوال تھا فجر کی نماز میں نفل میں اپنے کوئی بھی آیت دل سے جو بولتے ہیں الحمدو نے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اپنے دل سے کوئی بھی آیت پڑھنی ہوئی تو پڑھ سکتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. بہن کا پہلا سوال وہ صاف واضح نہیں ہو پایا اور دوسرا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف اور سورتیں پانی پہ دم کر کے پی سکتی ہیں کہ نہیں پی سکتی ہیں. تو فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف اور بھی کوئی سورت اگر یہ پڑھنا چاہیں تو بلا تکلف پی سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جی اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گجرات سے عبد القادر بات کر رہا ہوں. جی جی سوال کیجیے. رجب کے لیے کچھ دعا اور وجہ بتائیے. کس چیز کے لیے؟ رجب کا بڑی رات آتی ہے نا، بڑی رات. اچھا رجب کا مہینہ جو چل رہا ہے اس کے لیے؟ ہاں اس کے لیے. جی جی بس دعا میں یاد رکھنا. آپ کا پروگرام بہت اچھا آتا ہے، کبھی کبھی سنتا رہتا ہوں. شکریہ شکریہ شکریہ. بالکل جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. رجب کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رجبا، اے اللہ یہ مہینہ ہمارے اوپر خیر و برکت والا ہو، عافیت والا ہو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کو پاتے تھے تو آپ فرماتے تھے ہلال و خیر و رشد، ہلال و خیر و رشد، ہلال و خیر و رشد. یہ چاند ہمارے اوپر خیر اور عافیت والا ہو، یہ چاند ہمارے اوپر خیر اور عافیت والا ہو. تو اس مہینے میں خاص طور سے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13 اور 14 اور 15 13 اور 14 اور 15 خاصوں سے جو ہے روزے کا اہتمام کیا جائے. اس مہینے کے اندر ہر مہینے کے اندر یہ 3 روزے رکھنا چاہیے، لیکن رجب کے اندر رکھیں گے تو اور زیادہ فضیلت ہے. جی اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سری نگر سے بات کرنا. جی جی سوال کیجیے. سوال ہے میں عالم کا جابرت ہوں.
मैं अनपढ़ औरत हूँ, मगर मैं कुरान नहीं पढ़ती है, जी मगर सूरह 4 आता है, कुल बस ये मेरी सूर याद जी ये आता है। नमाज हर 5 वक्त, बस यही पूछना है। मतलब 5 वक्त की नमाज में ये चारों कुल तो पढ़ती हैं यही पढ़ना, हाँ जी। तो सवाल क्या है आपका? मतलब 5 वक्त पढ़ती है नमाज, मगर 4 सूरह ही पढ़ती हैं। हाँ। ठीक है, जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। जी, हर नमाज में और सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरतें याद हैं वो पढ़ लेना चाहिए, नमाज हो जाएगी। अगर चारों कुल याद हैं और सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ के बाद हम उसको पढ़ते हैं और बार बार वही अगर सूरत हम पढ़ रहे हैं तो नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यह है कि और सूरतें याद करने की हम कोशिश करें, और सूरतें भी याद करना चाहिए। अगर हमें और सूरतें नहीं याद हैं और सिर्फ चारों कुल हमें याद हैं और हर नमाज में और हर मरतबा सूरह फातिहा के बाद हम वही पढ़ रहे हैं तो नमाज हो जाएगी, उसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं है। लेकिन और सूरतों को याद भी करना चाहिए, बदल के भी सूरतें पढ़ना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, मौलाना हारून निज़ामी साहब हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। भाई साहब, एक अंडरवेयर और बनियान देना। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 20. महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रोग्राम दुआ और दुआ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि जब आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें, सवाल को वाज़ेह रखें, मुख्तसर रखें। चलिए कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आंध्रा से बात कर रही हूँ। जी सवाल कीजिए। मेरे 10 साल की बेटी है, उनको ना बीचों में सर दर्द बहुत आ रहा है। क्या आ रहा है? सर दर्द। सर में दर्द है। हाँ, इसके लिए कोई दुआ बताइए। कब से ये दर्द? 1 महीने से स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट कराया तो माइग्रेन बोल के निकला था। अच्छा,
کوئی دعا مولانا صاحب بتا دیں گے تو. بالکل جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. بہن کو جو تکلیف ہے اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اس دعا کو پانی پہ دم کر کے 41 مرتبہ پئیں، اور اگر کوئی تیل استعمال کرتی ہیں تو اسی تیل میں یہ دعا بھی پڑھ لیں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. 41 مرتبہ اسی تیل میں دم کر کے وہی تیل بالوں میں استعمال کریں تو انشاءاللہ سر کا درد ان کا جو ہے دور ہو جائے گا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اڑیسہ سے انیس فاطمہ بول رہی ہوں. جی جی سوال کیجیے. وعلیکم السلام. دیکھیے جی سوال کیجیے. جی جی دیکھیے بھائی میرا ایک سوال ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میں تو آپ کا ریگولر میں نے دیکھتی ہوں، ہر دن آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، بہت ہی اچھا پروگرام ہے شکریہ آپ کا. اس کے بعد میں مجھے آپ کا میں جانتی ہوں کہ آپ کے یہاں پر خواب کی تعبیر تو بتائی نہیں جاتی، میں جانتی ہوں، لیکن مجبوری ہے میرے کو ایک خواب کی تعبیر پوچھنا. میرے کو بالکل کہ ہاں یہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اس لیے ایک تعبیر مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. آج کی رات کا خواب ہے میرا کہ میں ایک ایسی جگہ گئی ہوں جہاں کوئی قبرستان ہے، اس کے اندر میں چلی گئی ہوں. وہاں پر کچھ جھاڑیاں ہیں، بانس کی کچھ درخت ایسے میں نے بانس لگے ہوئے ہیں، وہاں میرے بال الجھ گئے ہیں اور میرے بال ٹوٹ گئے ہیں. یہ خواب دیکھی ہوں، تو اس کا مجھے تھوڑا مولانا صاحب سے اس کی تعبیر کیا ہے مجھے جاننا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ خواب کی تعبیر نہیں بتاتے، لیکن پھر بھی مجبوری ہے میرا کہ آپ بتائیے تھوڑا مولانا صاحب کی تعبیر بتائیں. جی جی مولانا صاحب. جی خواب میں قبرستان کو دیکھنا یا مردوں کو دیکھنا یا مری ہوئی چیزوں کو دیکھنا، اس میں بعض لوگ مغالطے میں رہتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی مرنے والا ہم کو وصیت کر رہا ہے تو وہ صحیح وصیت کر رہا ہے، اگر ہمیں کچھ تنبیہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر انسان وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، وہ جو بولے گا صحیح بولے گا. ٹھیک اسی طریقے سے قبرستان جانا، اور جیسا کہ بہن نے بتایا وہاں گئے تو میرے بال الجھ گئے، تو اس کے لیے میں ان کو 2 چیزیں بتاؤں گا، 2 عمل یہ کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان جانا یا قبرستان کو خواب میں دیکھنا کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور اس کی تعبیر تو یوں کی جائے گی کہ ہم جانے والوں کے لیے کچھ جو ہے ایصال ثواب کریں. جو چلے گئے ہیں اپنی قبروں میں جا کے سو گئے، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں. تو اس کے لیے سب سے اول بات تو یہ ہے کہ بہن کو چاہیے کہ یہ کچھ قرآن شریف پڑھ کر یا تسبیحات پڑھ کر یا نمازیں پڑھ کر جو ہے اپنے مرحومین کو بخش دیں. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ جو ہے 3 دن صبح اور شام 3 تسبیح استغفار کی پڑھ لیں. 3 تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، جو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جا کے میرے بال کھل گئے اور پھر جو ہے عجیب و غریب ہو گئے، تو اس لیے 3 تسبیح استغفار کی پڑھ لیں تو وہ چیز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور بہتر یہ کہ کچھ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے پڑھ کے بخش دیں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بھی میرا سلام عرض کر دیجیے گا. جی سوال کیجیے. میرا 2 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے مجھے بات کرنی تھی کہ کسی نے بتایا ہے کہ جو سورہ منزل ہے اس کا پانی 41 دن پانی دم کر کے بچے کو پلایا جائے تو وہ بچہ بہتر ہو جائے گا. سورہ منزل قرآن میں کوئی سورہ نہیں ہے، مزمل ہے. نہیں الگ سے ہے. سورہ منزل کتاب ملتی ہے نظام الدین سے مرکز کے سامنے ملتا ہے. تو کسی نے بتایا تھا کہ اور وہ اس میں ہے 26 سورہ میں بھی ہے، تو اسے پانی 41 دن دم کر کے بچہ کو پلایا جائے تو بچہ بہتر ہو جائے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا
کہ جیسے کسی نے بتاتا ہے کہ جیسے گھر میں زیادہ پریشانی مصیبت دکھ ہو تو اسے فرض نماز کے بعد سجدہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے اس میں رو رو کے دعا مانگنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ بے شک جائے جتنے بھی وہ ہو گنہگار عورت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سچ ہے کیا؟ مولانا سے بتا کے بول کے بتا۔ چلیے جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، منزل کے بارے میں جو بہن نے بتایا، منزل میں مختلف قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید کی آیتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک مجموعہ ہے، اس کا نام ہے منزل۔ تو منزل کو اگر صبح شام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا جائے یا خود پیا جائے تو کیسی بھی مصیبت پریشانی ہوگی تو منزل کی برکت سے انشاءاللہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس میں بڑی جو ہے اہم اور بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر آیتیں ہیں، تو منزل کو پڑھ کے یہ پانی پلا بھی سکتی ہیں اور خود بھی پی سکتی ہیں، بیماری کے لیے بھی پریشانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اور دوسرا سوال جو بہن نے کیا کہ فرض نماز کے بعد سجدے میں جا کے دعا کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بندہ اور بندی اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے سر کو، اپنے جسم کے تاج کو اللہ کے قدموں میں گرا دیتا ہے اور اللہ کے حضور میں بچھا دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی میرے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب جو ہے اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ تو سجدے میں جا کے دعائیں کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، یہ تو قبولیت کی علامت ہے، اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے، اور اپنی مصیبتوں کو پریشانیوں کو سجدے میں جا کے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رئیس احمد بٹ بات کر رہا ہوں کشمیر سے۔ جی سوال کیجیے۔ میرا سوال ہے مولانا صاحب سے، میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ یہاں پہ ہم کشمیر میں جب نکاح کرتے ہیں جی تو ہمیں مطلب کیا چیز دیکھنی ہے ہمیں نکاح میں، مطلب کیا حسب نسب کیا دیکھنا ہے؟ اور یہاں پہ کشمیر میں ہم زیادہ کرتے ہیں کہ ہمیں ستارہ دیکھنا ہے لڑکے اور لڑکی کا، تو یہی سوال ہمیں مولانا صاحب سے کرنا ہے کہ یہ جائز ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ جی شادی کرنے سے پہلے اور کاروبار کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگ ستارہ نکلواتے ہیں اور ان کا آپس میں نام لے کے ان کے جو ہے فال کھلواتے ہیں۔ اس چیز کی تو شریعت میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے۔ شادی کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، شادی کرنے سے پہلے استخارہ ہے، کاروبار کرنے سے پہلے استخارہ ہے۔ استخارہ یعنی اللہ سے مشورہ کرنا ہے، تو اگر شادی کرنا ہے تو اس کے لیے استخارہ کرے۔ اب استخارہ کیسے کیا جائے گا؟ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد کتابوں میں ایک دعا آتی ہے، دعائے استخارہ، اور سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک۔ ایک تھوڑی سی بڑی دعا ہے، اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن جب یہ دعا پڑھیں گے تو دعا کے بیچ میں حاذل امر یہاں پہ ایک جو ہے ایرو بنا ہوگا، وہاں پہ تھوڑا سا رک کے اور اپنے جو شادی کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر اس کے بعد پوری دعا ختم کر لے اور سو جائے۔ پھر اگر یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہے، ان کے لیے خیر و برکت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں چیز ڈال دے گا اور یہ جو ہے ادھر مائل ہو جائیں گے۔ اگر اس چیز میں، اس شادی میں اور اس کاروبار میں بہتری اور خیر نہیں ہے تو پھر ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ادھر دل مائل نہیں ہوگا، پھر اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو ستارے کا نکالنا اور ناموں سے فال نکالنا، ایسا تو کوئی شریعت کے اندر اس کی جو ہے وضاحت نہیں ہے، لیکن استخارہ ہے، استخارہ کرنا سنت ہے اور استخارہ کر لینا چاہیے۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ رحمۃ اللہ
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं मुबीन खान बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो ईशा की जो नमाज है 17 रकात है, तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वितर पढ़ते नहीं, छोड़ देते वितर, तो इस बारे में थोड़ा बयान कीजिए आप। ईशा नमाज नहीं पढ़ते, तो 4 रकात फर्ज है, 2 सुन्नत 2 नफिल है, तो लोग वितर नमाज नहीं पढ़ते और वो पूरी नमाज नहीं पढ़ते जी, 7 रकात नहीं हाँ पढ़ते, जी पूरी नमाज नहीं पढ़ते। हाँ जी 11 रकात पढ़ लेते हैं जी। हाँ जी जी जी। तो ये सही है, आपका सवाल ये है ना? हाँ जी जी जी। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। भाई के सवाल को थोड़ा सा वाज़े कर दीजिए। इशा की जो रकात है वो 17 रकात है कुल नमाज, तो कुछ लोग जो है 13 रकात पढ़ लेते हैं, कुछ लोग 9 रकात पढ़ लेते हैं, तो क्या ये सही है? इशा में 17 रकात है और बेहतर यह है कि 17 रकात पूरी नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे फ़र्ज़ नमाज है ये ज़रूरी है, अल्लाह की पूछ होगी इसकी। इसी तरीके से सुन्नत मौक़िदा है, उसको भी ज़रूरी पढ़ना है। फिर वित्र की नमाज है, वित्र भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम जो है फ़राइज़ को, सुन्नत मौक़िदा को और वित्र को हम छोड़ते हैं तो अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ होगी। अब रही बात जो है इशा में फ़र्ज़ से पहले जो 4 सुन्नत हैं वो गैर मौक़िदा है कि अगर हम पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़ें तो उस पर कोई अज़ाब नहीं है, अल्लाह के पूछ भी नहीं होगी। इसी तरीके से नफिल नमाज का मामला है कि अगर नफिल नमाज हम पढ़ लेते हैं तो हम अल्लाह के करीब पहुँचेंगे, लेकिन नफिल नमाज अगर हम छोड़ दें तो उसके अल्लाह के यहाँ मुतालबा नहीं होगा। तो अगर मजबूरी है, बीमारी है, या हमें कोई ज़रूरी काम से निकलना है, ट्रेन पकड़ना है या हमें कहीं सफ़र पे जाना है, तो इंसान को चाहिए कि फ़र्ज़, सुन्नत मौक़िदा और वित्र नमाज की पाबंदी कर ले। बाकी नमाजें वो छोड़ सकता है, लेकिन अगर आदमी के पास इत्मीनान है, सुकून है, तो पूरी 17 रकात पढ़नी चाहिए। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? चेन्नई से। चेन्नई से जी, सवाल कीजिए। सवाल परेशानी है, मेरे घर में खर्चदारी जरा है, बहुत परेशानी। मेरी बच्ची को अभी से बच्चा पैदा हुआ है, मुझे मुश्किल को आसान करना, वो पूरा दुआ तुम्हें बोलो क्या दुआ पढ़ना, परेशानी को क्या दुआ पढ़ना, कैसे नमाज पढ़ना। नमाज कुरान की तिलावत होती है, नमाज पढ़ी जाती है? नमाज नमाज भी पढ़ती हूँ, ये एकदम छूट जाती नमाज। शुक्रिया कॉल करने के लिए, जवाब दिया जा रहा है। ये मैं प्रोग्राम देख ले कुछ हूँ, मुझे दिल को तसल्ली मिलती। ये हजरत ये मौलाना बोले तो बहुत खुशी होती है। अभी शुक्रिया, अच्छा बोलते रहते हैं। जी जी बिल्कुल जी, जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। बहन की आवाज़ साफ नहीं आई। इनके घर में परेशानियां हैं, तबीयत ख़राब रहती हैं और कई तरह की परेशानियां हैं। सुबह और शाम ये दुआ पानी पे दम करके पिए। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी। इस दुआ को सुबह 40 मरतबा और शाम को 40 मरतबा पानी पे दम करके पिए, और इसको पढ़ के दुआ भी कर सकते हैं। और दूसरा अमल ये करना है कि बहन को दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, तकरीबन 3 तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़ें। अल्लाह इनके दिल को सुकून देगा, इत्मीनान देगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। चलिए कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, कोई कॉलर नहीं मिल पाया है मौलाना साहब। हेलो, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी, सवाल कीजिए। मुझे
3-4 साल से कमर में दर्द है, उसके लिए बहुत परेशानी है। 3-4 साल से जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। कमर के दर्द के लिए सूरह इक़रा, सूरह अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये सूरह अलक़ 30वें सिपारे में है। इसको पूरी सूरत को 3 मरतबा पानी पे दम करके पिया जाए और तेल के ऊपर दम कर लिया जाए, वही तेल कमर पे मालिश की जाए, इंशाअल्लाह कमर की दर्द जो है दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? सीकरी से बात कर रहे हैं हम। जी सवाल कीजिए। हमारे आदमी है ना, बिल्कुल कहना नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते हैं और शक करते हैं। जी आपके शौहर? हाँ, और हमारे लड़के का एक पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा बिल्कुल, और बिल्कुल कहना नहीं मानते, और है ना जरा नशा पत्ता करते हैं। नशा भी करते हैं? हाँ, नशे की आदत है। और क्या, शक करते हैं बहुत, मायके नहीं जान देते। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। हाँ। जी मौलाना साहब। बहन को चाहिए कि जब ये बिस्तर पे लेट जाएं तो आंखें बंद करके एक तस्बीह पढ़ें, या रऊफ़ु या जामियु, या रऊफ़ु या जामियु, या रऊफ़ु या जामियु। एक तस्बीह पढ़ें और तस्बीह पढ़ने के बाद आंखें बंद करके अपने शौहर का तसव्वुर कर लें, यानी उनकी तस्वीर सामने ले आएँ। और जब मौका मिले इनको तो सूरह फातिहा की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसको 11 मरतबा पानी पे दम करके शौहर को पिला दें तो इंशाअल्लाह जो उनके अंदर गलत चीज़ों में मुब्तला हैं उससे उनको नफ़रत पैदा होगी, और या रऊफ़ु या जामियु की बरकत से वो इनसे मोहब्बत करने लगेंगे, उनका दिल इनकी तरफ माइल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, और इनका एक सवाल ये था कि इनका लड़का है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसको 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिलाए तो पढ़ाई में मन भी लगेगा, जो पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह याद भी रहेगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, हम दानापुर से बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम, हम दानापुर से बोल रहे हैं। जी सवाल कीजिए। हम सवाल यह है, ऐशा की नमाज के बाद दूर का नमाज नफिल पढ़ते हैं, नमाज तौबा, तो ये रोज पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ना चाहिए? एक बात आरू है, कुरान में हल्ला हुआ है दिल्ली से, तो कहाँ से हल्ला हुआ है, मैंने कुरान में बाल निकल रहा था, कह रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अडारी है, हर कुरान में 1-2 बाल निकल रहे थे, ये सच है तो झूठ है? इस पर जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब। बाद नमाज इशा और सोने से पहले बहुत से अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियाँ सलातुत तौबा पढ़कर सोते हैं, और ये अच्छी बात है। सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ के सोएं और अपने गुनाहों से तौबा करके सोएं, सबको मुआफ़ करके सोएं, और दिल में किसी की कदूरत ना हो। ये एक अच्छा अमल है, इसको मुसलसल और रेगुलर कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। और ये जो बातें निकल के आती हैं कि कुरान मजीद के अंदर बाल मिला है और बाल निकल रहा है, ये सब अफवाहें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। बाज़ मरतबा औरतें कुरान शरीफ पढ़ती हैं, कोई बाल उसमें टूट के गिर गया,
یا آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے اس میں بال ٹوٹ کے گر گیا، وہ کنارے پڑا رہتا ہے، اور جب اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر بال نکل رہا ہے، اور اس پہ بہت سی باتوں کی من گھڑت کرتے ہیں. یہ سب جو ہے فرضی باتیں ہیں، افواہیں ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان چیزوں کے اوپر دھیان نہ دیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کرناٹک سے ہبلی سے بات کر رہا ہوں، شہناز بول رہی. جی جی، سوال کیجیے. میرے 2 سوال ہیں. میرے بڑی لڑکی کا خلا ہوا ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور دوسری لڑکی کا نام نکھت ہے، اس کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا. رشتے کے واسطے کیا تسبیح پڑھنا، کیا پڑھنا؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مولانا صاحب. قرآن مجید کی یہ دعا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. یہ 19 سپارے کے تیسرے صفحے میں دعا لکھی ہے، اور اس کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھ کے دعا بھی کریں، اور پانی پہ دم کر کے پلائیں بھی، انشاءاللہ ان کو مناسب رشتہ ملے گا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مہاراشٹر سے بول رہی ہوں، تبسم. جی سوال کیجیے. جی میری طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے. جی ہمیشہ طبیعت خراب رہتی، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. دوا کراتے ہیں تو ایک دوا کھاتے دوسرا مطلب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو کسی کو آس پاس میں دکھائے تو وہ بولتے کہ 15 سال سے تمہارے اوپر کچھ کیا ہوا ہے، بعد میں تم آؤ تو کچھ اس کا میں کروں گا، لیکن میں گئی نہیں. آپ کی طبیعت کیا خراب رہتی ہے؟ کبھی سر میں درد رہتا ہے، کبھی پیٹ میں درد رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہوتا ہی رہتا. ایک دن بھی بغیر دوا کے نہیں رہتی میں. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اگر دائمی بیماری ہے، بہت پرانی بیماری ہے، اور آئے دن پریشانی اور بیماری لگی رہتی ہے، تو اس دعا کا اہتمام کیا جائے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعا 17 سپارے میں مل جائے گی. جہاں پہ 17 سپارہ ربع ہوتا ہے اس کے تھوڑا سا آگے تلاش کریں، وہاں پہ یہ دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کو 40 مرتبہ صبح اور 40 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پیا جائے. انشاءاللہ کیسی ہی بیماری لگی ہوگی اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا. جی. اور دوسرا سوال جو بہن نے کیا ہے کہ اس کے لیے میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھیں. کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بھی انشاءاللہ وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون سی دعا پڑھنی ہے، اور کان میں درد کے لیے کون سی پڑھنی ہے؟ کان میں درد کے لیے اور فیور کے لیے. فیور کے لیے. فیور کے لیے، بخار کے لیے. جی بالکل جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. دوسرا سوال بہن نے کیا کیا ہے شوگر کے بارے میں؟ سر میں درد اور کان میں درد. کان میں اگر تکلیف ہے بہن کے تو قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں کألم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا. کألم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا. کألم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرا. 9 سپارے میں یہ آیت لکھی ہے. اس دعا کو پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا تیل لے لیں، تیل کے اوپر دم کر کے 1-2 بوند کان میں ڈال لیا کریں،
تو اس سے انشاءاللہ کان کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی. اور سر میں اگر تکلیف ہے تو سورہ زلزال پڑھیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ پوری صورت تیل کے اوپر دم کر کے سر میں مالش کریں، انشاءاللہ سر کا درد دور ہو جائے گا. چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد صدیق بول رہا ہوں کشمیر سے. سر جی سوال کیجیے. سر مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی مر جاتا ہے تو دفناتے ٹائم اس کو مطلب جب اٹھاتے ہیں تو 40 قدم اس کے یہ یہاں پہ مطلب جو ہوتا ہے لوکل یہ امام صاحب تو وہ 40 قدم اس کے وہ گنتا ہے. 40 قدم تو 40 قدم اس کو مطلب وہ گنتی کر کے اس کو اٹھا کے تو 40 قدم اس کے ساتھ وہ چلتے ہیں. وہ کچھ بولتے ہیں کہ 40 قدم اس کے یہ گنے جاتے ہیں. تو سر دوسرا ایک سوال تھا کہ جب مطلب جمعرات ہوتی ہے تو مردوں کے لیے جو فاتحہ کرتے ہیں تو آگے مطلب پلیٹ میں کوئی چاول رکھتے ہیں کھانا تو اس پہ یہ مطلب دعا مانگتے ہیں. کیا وہ سر جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال جو ہے وہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اس میں اختلافات ہیں، اس لیے ایسے سوالوں سے پرہیز کیا جائے. اور پہلا جو سوال ہے آپ کا وہ ضرور اس کا جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کوشش یہ کرو کہ اس کو جلدی قبرستان پہنچا دو، یعنی جلدی اللہ سے ملاقات کرا دو، اس کے قبر میں اس کو جلدی پہنچا دو. اور حکم یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جائے تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ تیز جو ہے چال میں لے چلا جائے اور اس کو جلدی پہنچایا جائے. لہذا راستے میں اس کو رکھنا اور پھر اٹھانا اور پھر رکھنا شریعت کے اندر ایسی کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے اور یہ طریقہ بھی شریعت سے کہیں نہیں ملتا ہے. لہذا سیدھے گھر سے اٹھا کر قبرستان لے جایا جائے اور جلدی لے جایا جائے. حکم یہ کہ جنازے کو جلدی پہنچایا جائے اس کے جو ہے اصلی گھر کو اور اللہ سے ملاقات کرا دی جائے. راستے میں رکھنا اور پھر اٹھانا پھر رکھنا اس کے لیے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جی اور ایک سوال یہ ہے اس تعلق سے کہ مردے کے ساتھ جو 40 قدم چلا جاتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے 40 قدم چلنا، یا اس سے پہلے اگر قبرستان ہو تو اس میں دفنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حدیث شریف کے اندر جو ہے قدم کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اتنے قدم لے چلنا ضروری ہے یا اتنے قدم سے زیادہ نہ چلا جائے، ایسی کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے. اگر ہمارے گھر کے پاس قبرستان ہے تو ہم اسی کے اندر دفنا دیں. لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے انتقال کے بعد ہم جلدی کوشش کریں کہ اس کو اصلی گھر پہنچا دیں اور جب جنازہ اٹھے تو جہاں بھی قبرستان ہے 40 قدم کی کوئی قید نہیں ہے، اس کو جو ہے دفنا دینا چاہیے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کے لیے تھوڑا سر میں دعا کرنا تھا سر. کہاں سے بات کر رہے ہیں صاحب آپ؟ میں لداخ سے بول رہا ہوں سر. لداخ سے. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ سر میرا سر درد ہوتے رہتے سر، مجھے مائگرین ہوتے رہتے سر. جی سر میں درد رہتا ہے؟ جی سر. اور بس سر سر درد ہوتا ہے تو الٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہفتے میں ہوتے رہتے ہیں سر. کب سے ہے یہ؟ یہ سر 2-3 سال سے سر. اس کو دوائی لینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو بالکل دوائی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی سر السلام علیکم. قرآن مجید کی یہ دعا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اس دعا کو 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیا بھی جائے
اور تیل کے اوپر دم کر کے سر میں تیل بھی لگایا جائے تو انشاءاللہ سر کا درد کیسا بھی ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ یہ دعا 15 سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے آدھا، اس سے تھوڑا پہلے تلاش کریں، وہیں انشاءاللہ مل جائے گی۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں کشمیر سے بول رہا ہوں اور میرا نام عاشق ہے۔ جی سوال کیجیے عاشق صاحب۔ میرا سوال یہ ہے جناب جی کہ زوال جو ہوتا ہے، زوال کتنے ٹائم ہوتا ہے دن میں، اور یہ کہاں سے شروع ہوا اور کب آیا ہے زوال؟ جی ہاں، اور میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ وضو جو کرتے ہیں اس میں 4 چیزیں فرض ہوتے ہیں، ہاتھ، پیر، منہ اور مسا، ٹھیک ہے سر؟ تو کبھی انسان نہاتا ہے، اس ٹائم نہانے کے بعد پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ابھی اذان ہو رہی ہے تو مجھے نماز کے لیے جانا ہے، جو اس نے نہایا ہے وہ بھی انسان اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے سر؟ جی تو اس کے بعد انسان کو پھر سے وضو کرنا ہے یا جو اس نے نہایا ہے وہ بھی وضو اس کا؟ مطلب جی نہانے کے دوران جو وضو کیا جاتا ہے کیا اس سے نماز؟ نہیں، نہانے کے دوران نہیں سر، میں کہہ رہا ہوں جب انسان نہاتا ہے تو اس ٹائم بھی انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے، ہر ایک جسم، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد وہ باہر گیا تو 1 سیکنڈ کے بعد اذان ہوئی یا 2 سیکنڈ کے بعد، تو پھر اس کو یاد پڑتا ہے کہ میں نے تو ابھی نہایا، مجھے اب وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اسی لیے مجھے کہنا تھا، کیونکہ نہانے سے بھی انسان پاک ہوتا ہے۔ چلیے جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ بھائی نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ زوال کا وقت۔ زوال کا وقت جو ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیے بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ 12 بجے زوال ہوتا ہے، کبھی 12:05 پہ ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے 12:10 پہ ہو جاتا ہے، یعنی 12:20 تک رہتا ہے۔ تو زوال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے جنتری میں کہ 12:20 پہ زوال ہے، 12:20 پہ زوال ہے، یعنی 12:20 پہ زوال ہے تو 12:20 پہ ہم کوئی عمل کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ 12:20 سے یعنی ہم 18 پہ کر لیں، 19 پہ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے 12:20 کے بعد 21 کے بعد ہم جو عمل کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جنتری میں لکھا ہوا ہے کہ 12:10 پہ زوال شروع ہے، یعنی 12:10 پہ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، اس سے پہلے آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ 12:10 پہ اگر زوال ہے مثال کے طور پر تو آپ 12:10 کے بعد جو ہے وہ 11-12 پہ جو ہے آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے 12:10 پہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ جو بھائی نے پوچھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ زوال کے عین وقت میں ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور ہر چیز اللہ کے عبادت میں اس وقت مشغول ہو جاتی ہے خاص طور سے، تو لہٰذا زوال کے وقت جو ہے اگر نماز جنازہ ہم پڑھانے جا رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں یا ہم کوئی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس وقت جو ہے ان کو رک جانا چاہیے۔ جی اور ایک سوال ان کا یہ تھا کہ انہوں نے غسل کیا تو یہ پاک ہو گئے، غسل کے دوران وضو کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، مطلب غسل کر کے یہ پاک ہو گئے ہیں پوری طریقے سے، پھر اذان ہوتی ہے تو کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ جب غسل خانے میں ہم گئے اور ہم نہانے لگے تو ظاہر سی بات ہے جو اعضاء وضو کے اندر دھونے کے لیے کہا گیا ہے وہ سارے اعضاء تو ہمارے دھل گئے ہیں، آدمی کلی بھی کر لیتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈال لیتا ہے اور ساری چیزیں۔ اب اگر غسل کرنے سے پہلے انہوں نے نیت کر لی ہے کہ میں وضو کی بھی نیت کر رہا ہوں، غسل کے ساتھ میں وضو کی بھی نیت کر رہا ہوں، تو جب انہوں نے نہایا اور نہانے کے بعد یہ فارغ ہوئے تو ان کا غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، اس وضو سے یہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ساری عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اگر غسل کے بعد بھی مکمل وضو کر لیں تو یہ چیز بھی اچھی ہے۔ اگر یہ نہ کرنا چاہیں یا نہا کے نکلے ہیں اور انہوں نے نیت کر لی تھی کہ میں وضو کی بھی نیت کر رہا ہوں تو ان کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، اس وضو سے یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ چلیے تو ناظرین، یہ تھے مولانا ہارون نظامی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ پروگرام دعا اور دوا میں آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، آداب۔